تعالیٰ فی القرآن الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ برادران عزیز و خاران محترم، سورہ مبارک فاتحہ ہمارا موضوع ہے، اور اس کے حوالے سے میں یہ گزارشات پیش کر رہا تھا کہ اس سورہ میں پروردگار عالم نے اپنی تعریف کو بیان کیا ہے۔ ویسے تو قرآن مجید کے اور بھی سورے ہیں کہ جن میں آغاز ہی میں پروردگار عالم نے اپنی حمد بیان کی ہے، لیکن سورہ مبارک فاتحہ کا ٹاپک، موضوع، محور وہ حمد پروردگار ہے۔ مختلف صفات کے ذریعے سے اسی بات کو سمجھایا گیا ہے۔ شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس سورہ کا نام ہی پڑ گیا سورہ حمد، ورنہ سورہ مبارک کہف اس کے آغاز میں بھی آپ کو پروردگار عالم کی حمد نظر آئے گی، لیکن ظاہر ہے کہ اس سورہ کو سورہ حمد نہیں کہا گیا۔ ویسے بطور کلی بہت سے سورہ قرآن مجید کے اتنے طولانی ہیں کہ ان میں ایک موضوع پر گفتگو کی ہی نہیں گئی۔ مثلا سورہ مبارک بقرہ، تو بقرہ تو گائے کو کہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ سورہ مبارک بقرہ میں آغاز سے لے کر اختتام تک گائے ہی کے اوپر گفتگو ہو رہی ہو، بلکہ ایک وہ واقعہ ہے جو بنی اسرائیل کی گائے سے متعلق ہے، اور اس کی نسبت سے اس پورے سورہ کو سورہ بقرہ کہہ دیا گیا۔ یا مثلا سورہ آل عمران ہے، تو اس پورے سورہ کے اندر بس آل عمران ہی کا تذکرہ نہیں ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، مگر چونکہ اس میں وہ آیت موجود ہے کہ جس میں آل عمران کے استفاء کا تذکرہ ہے، لہٰذا پروردگار کی اس آیت کے نزول کی وجہ سے اس پورے سورہ کا ایک نام آل عمران رکھ دیا گیا۔ ورنہ 200 آیتوں پر مشتمل سورہ آل عمران ہے تو موضوعات تو بہت زیادہ ہیں، یا 286 آیتوں پر مشتمل سورہ بقرہ ہے تو موضوعات تو بہت سے ہیں اس کے اندر، مگر اس ایک نسبت کی وجہ سے اسے سورہ بقرہ، اس کو سورہ آل عمران، اور بعد کے سورہ کو سورہ نساء، یا 5ویں سورہ کو سورہ مائدہ یہ نام دے دیا گیا۔ مگر جو مختصر سورہ ہیں عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ اس میں کسی ایک موضوع کو فوکس کیا گیا ہے۔ مثلا سورہ کوثر ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اس کا موضوع، اس کا محور کوثر ہے، اور اسی کے گرد ساری گفتگو ہو رہی ہے۔ اگر سورہ مبارک قدر کی ہم بات کریں تو اس میں شب قدر جو ہے وہ موضوع ہے، اور اسی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ بھی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ اگر چھوٹا سورہ ہوگا تو اس میں ایک ہی موضوع پر گفتگو ہوگی، مگر عام طور پر ایسا نظر آتا ہے۔ تو سورہ مبارک فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل سورہ، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک ہی موضوع کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اور اس کو مربوط کیا گیا ہے دوسری باتوں کے ساتھ۔ جو 7 آیتیں ہیں تو پیغامات تو بہت سارے ہیں، مگر ان بہت سارے پیغامات کا جو محور ہے وہ ہے حمد پروردگار، کہ ذرا پروردگار پر توجہ کرو اور غور کرو کہ وہ خدا واقعاً قابل تعریف ہے، کہ جس نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ وہ عالمین کو پالنے والا ہے۔ وہ رحمان ہے، اس کی نعمت عمومی، اس کی رحمت عمومی، کہ جس کے اندر کافر، مشرک، منافق، مومن سب شامل ہیں، اور اس کے بعد اس کی رحمت خاص جس کی وجہ سے وہ رحیم ہے، کہ جب میدان قیامت ہوگا تو وہ صاحبان ایمان کو ان کے اعمال کے حساب سے بلکہ اس سے بڑھ کر جو عطا کرے گا، تو وہاں پر کافروں کو نوازا نہیں جائے گا، وہاں پر مومنوں اور مسلمانوں کو جنہوں نے اپنے عقیدے کے اندر اصلاح کی اور اس کے بعد پھر اس پر ثابت قدم رہے، تو ظاہر ہے کہ انہیں نوازا جائے گا۔ اور پھر مالک یوم الدین کہہ کر متوجہ کیا کہ دیکھو جو دنیا کے اندر تمہیں نعمتیں دی گئی ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی حساب کتاب ہے، جو کل میں گزارش کر رہا تھا کہ فری لنچ والا معاملہ نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اسی حمد پروردگار کے بیان کے ذیل میں توحید کا بھی تذکرہ ہے، عدل کا بھی تذکرہ ہے، نبوت کا بھی تذکرہ ہے، امامت کا بھی تذکرہ ہے، قیامت کا بھی تذکرہ ہے۔ 5 اصول دین آپ کو ایک سورہ فاتحہ کے اندر نظر آئیں گے، کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا ہوتا تو اس کے لیے بھی تعریف ہوتی، مگر وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے، وہی عالمین کا پالنے والا ہے۔ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو اس کی طرف سے دعویٰ تو آنا چاہیے تھا۔ اب آپ غور فرمائیے کہ یعنی یہ کتنی سطحی بات ہے جو پروردگار کے حوالے سے
اعتراض کیا جاتا ہے، خدا کے حوالے سے کہا جاتا ہے دہریوں کی جانب سے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ آسان سی بات اتنی سی کہہ دیتے ہیں کہ بس جو مادہ ہے وہی سب کچھ ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اور مختلف ہائپوتھیسز اور مختلف مفروضات ان کو پھر لاز کے حوالے سے پیش کر دیا جاتا ہے۔ لا آف کنزرویشن آف میٹر ہے کہ میٹر کین نائدر بی کریٹڈ نار بی ڈسٹرائڈ، کہ مادہ نہ کبھی پیدا ہوا نہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، وہ اپنی صورت بدلتا رہتا ہے۔ یعنی پروردگار عالم کی طرف سے اعلان ہے کہ وہ خالق ہے، ادھر سے یہ اصرار ہے کہ مادہ ہی سب کچھ ہے، وہ ہمیشہ سے وہ ہمیشہ رہے گا۔ اگر مادے کو ہمیشہ سے مان لیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پروردگار عالم کی صفت قدیم کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ صفت آپ نے اٹھا کر دے دی، کس کو؟ مادے کو دے دی، تو سارا توحید کا جو سسٹم تھا اس کو تو ڈسٹرب کر کے رکھ دیا گیا۔ جو مادہ پرست ہیں انہوں نے یہی بات کی کہ مادہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اچھا پھر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر سب کو خدا نے پیدا کیا تو خدا کو کس نے پیدا کیا؟ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اگر سب کو خدا نے پیدا کیا تو خدا کو کس نے پیدا کیا؟ لیکن یہ سوال خود مادہ پرستوں سے اگر کیا جائے کہ تم مادے کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو مادے کے بارے میں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ مادے کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ ماننے پر آؤ تو مادے کو قدیم مان لو اور نہ ماننے پر آؤ تو اللہ کو قدیم ماننے سے انکار کر دو۔ یعنی یہ منطقی بات ہے کوئی؟ یہ کوئی لاجیکل بات ہے؟ یعنی یہ وہ سوال ہے کہ جو معصومین سے بھی کیا گیا، مثلا 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام، آٹھویں امام سے یہ پوچھا گیا، سوال کیا گیا، اور دریافت کرنے والا یہ پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے خدا کب سے ہے؟ تو امام نے بہت اچھا پیارا لطیف جواب دیا۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ بتا وہ کب نہیں تھا کہ میں تجھے یہ بتاؤں کہ وہ کب سے ہے۔ سارا مسئلہ یہ ہے کہ تم نے زمانے کو مان لیا لامحدود اور خدا کو محسوس کر رہے ہو محدود، تو اس کے بعد سوال کر رہے ہو کہ بتاؤ کہ زمانے کی قید میں خدا کب سے ہے؟ خدا زمانے کا بھی خالق ہے۔ لا زمان و لا مکان کا مطلب یہی ہے کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر خدا کو مقید کیا جا سکے، کوئی مکان ایسا نہیں ہے کہ جس میں خدا کو مقید کیا جا سکے۔ آنکھوں سے نظر نہیں آتا، وہ محدود ہو تو آنکھوں سے نظر آئے، جو لامحدود ہے وہ آنکھوں سے کیسے نظر آئے؟ یہ انسان کی آنکھ میں اتنی صلاحیت کیسے آ سکتی ہے کہ وہ لامحدود کو مشاہدہ کر سکے؟ یعنی اس کو جو علماء نے معصومین کی فرامین کی روشنی میں جو ایکسپلین کیا ہے اور سمجھایا ہے کہ ذرا غور کرو اس بات کے اوپر کہ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ شخص نظر آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اسے ایک جہت میں ہونا چاہیے، ایک سمت میں ہونا چاہیے۔ مثلا آپ میرے سامنے ہیں، میں آپ کے سامنے ہوں، کچھ افراد آپ کے دائیں طرف ہیں، کچھ افراد آپ کے بائیں طرف ہیں، کچھ پیچھے کی طرف ہیں، یہی ہے۔ یعنی کسی جہت میں ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، کسی سمت میں ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اس کی حد بندی کریں گے کہ یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں پر ختم ہوتا ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن پروردگار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جسم و جسمانیت سے ماورا ہے، وہ مادے کا پیدا کرنے والا ہے، وہ خود مادہ نہیں ہے، اور جب ایسا ہے نہیں تو اسے کسی جہت یا سمت کے اندر محدود کیا نہیں جا سکتا، اور جسے محدود نہ کیا جا سکے اسے آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ یہ ممکن نہیں ہے ایک انسان کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر شاید ابتدائی کسی تقریر کے اندر میں نے یہ حوالہ دیا بھی تھا کہ معصوم نے تو اس کو اس طرح سے بھی سمجھایا کہ ذرا دوپہر میں سورج کو دیکھنے کی کوشش کرو، کہ مولا کیسے دیکھے؟ نہیں دیکھ سکتے؟ کہ عجیب انسان ہو، دوپہر میں مخلوق کی روشنی کو تو برداشت کر نہیں سکتے اور خالق کے نور کو دیکھنے کا مطالبہ کرتے ہو۔ تو ہم بڑی لیمیٹیشنز کے ساتھ ہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے، بڑی لیمیٹیشنز کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، تو اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ اپنے لیمیٹیشنز کو محسوس کرے اور خدا کی معرفت کو حاصل کرے۔ یہ اعتراض بھی دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کو پال رہا ہے۔ دیکھیے یہ اعتراض بھی خدا کے بارے میں کیا گیا اور کہا گیا کہ صاحب آپ غور فرمائیے کہ اگر کوئی چیز حواس خمسہ کی رینج میں ہو، آنکھ سے نظر آتی ہو، تو ہم اس کی معرفت حاصل کریں،
کان سے سنی جا سکتی ہو کوئی آواز تو ہم اس کی معرفت حاصل کریں، زبان سے چکھی یعنی حواس خمسہ یہ ہمارے 5 سینسز جو ہیں اس کی رینج میں ہو تو ٹھیک ہے. ہماری معلومات کا سورس یہی ہے، ہماری انفارمیشن اس کا سورس یہی ہے. یہ ٹولز ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم اپنے پاس عقل کو فیڈ کرتے ہیں، ڈیٹا بھیجتے ہیں، انفارمیشن آگے بھیجتے ہیں، جس کو بھی پروسیس کرنے کے بعد کچھ کلیات وہ عقل سمجھتی ہے اور محفوظ کر لیتی ہے اور فیوچر ریفرنس کے طور پر وہ کام آتا ہے. بات تو بڑی معقول ہے، لیکن آپ غور فرمائیے اس بات کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ حواس خمسہ میں تو کچھ آ نہیں رہا، اس رینج میں تو کچھ ہے نہیں. ہماری عقل کا وہ بھی محدود ہے. جب ہماری عقل بھی محدود ہے، حواس خمسہ کی رینج میں وہ آ نہیں سکتا، تو پھر اس کے بعد ہم پروردگار عالم کی معرفت حاصل کرنے کے مکلف کیسے قرار پاتے ہیں؟ یعنی یہ ذمہ داری ہم پر کیسے ڈالی جا سکتی ہے؟ ہمیں تو انکار ہی کرنا چاہیے. آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے، کانوں سے سنا نہیں جا سکتا، زبان سے چکھا نہیں جا سکتا، ہاتھوں سے چھوا نہیں جا سکتا، ناک سے سونگھا نہیں جا سکتا. حواس خمسہ کی رینج سے باہر ہو گیا. عقل سے عقل بھی ہماری محدود ہے. جب عقل محدود ہے وہ لامحدود ہے، تو جو لامحدود ہے اس کو ہم اپنی محدود عقل کے ذریعے سے کیسے جان سکتے ہیں، کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ لہٰذا خدا کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو بالکل برحق ہے. معصومین نے کیا کہا؟ معصومین نے سمجھایا کہ دیکھو حواس خمسہ کی رینج میں تو وہ نہیں آئے گا، بلکہ میں خلاصہ عرض کروں، یعنی باقاعدہ ایک اصول کافی کے اندر کتاب توحید پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. یہ کتاب اصول کافی کا وہ چیپٹر جو توحید سے متعلق ہے، اردو ترجمہ اویلیبل ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، جس کے اندر معصوم نے تنقید کی ہے. الفاظ میرے ہیں مگر معصوم کی تنقید ہے. معصوم نے اس اعتراض کرنے والے سے یہ کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ حواس خمسہ کی رینج میں ہوتا تو ہم اس کو مانتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ حواس خمسہ کی رینج میں نہ ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا ہے. حواس خمسہ کی رینج میں جو آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. حواس خمسہ کی رینج میں خدا نہیں آ سکتا. وہ حواس خمسہ کی رینج میں نہیں ہے، یہی اس کے خدا ہونے کی دلیل ہے. اور عقل کا تعلق کہ عقل محدود ہے، بات بالکل ٹھیک ہے. کیا حق کے معرفت خدا کا ادا ہو سکتا ہے اس محدود عقل کے ذریعے سے؟ کا ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے کہ انسان اس محدود عقل کے ذریعے سے خدا کو پوری طرح سے جان سکے. تو پھر اس کے بعد کہ پوری طرح تو آپ اس کو بھی نہیں جان سکتے کہ جو آپ کی حواس خمسہ کے رینج میں آ جاتا ہے. بہت توجہ کیجئے گا. یعنی ابھی تو ہم ترقی بہ ترقی، منزل بہ منزل آگے بڑھیں، مگر آپ چھوڑیے، میں معصومین کی بات نہیں کرتا، میں معصومین کی بات نہیں کر رہا. ابھی مجھے تو آپ فقط اتنا بتائیے کہ انسانی جسم کو انسانی عقل نے پورا سمجھ لیا؟ یہ تو حواس خمسہ کی رینج میں ہے. یہ تو آپ کے آپریشن تھیٹر میں ایگزامن بھی ہو رہا ہے، اس کے تو آپ لیب ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، یہ تو آپ سب کچھ کر رہے ہیں، ٹرانسپلانٹیشن بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں نا. تو یونیورسٹیز کالجز سب بند کر دیں، مزید پڑھائی کس لیے ہو رہی ہے؟ جتنی تحقیق ہونا تھی ہو چکی. کہا کہ نہیں، جو ہم جانتے ہیں اس کے مقابلے میں وہ باتیں جنہیں ہم نہیں جانتے بہت زیادہ ہیں. تو جو حواس خمسہ کی رینج میں آپ کے آ گیا، آپ تو ابھی اس کو بھی پورا نہیں جانتے، تو اس خدا کے بارے میں پورا جاننے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ جو حواس خمسہ کی رینج میں بھی نہیں آتا ہے؟ لیکن پورا نہیں جان سکتے، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ بھی نہیں جان سکتے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ اب دیکھیے تھوڑا سا اور ہم آگے بڑھیں. بھئی آپ ہم ایک دوسرے کو اتنا تو جانتے ہیں کہ آپ انسان ہیں، میں انسان ہوں. آپ اپنے اعضاء کو پہچانتے ہیں، اپنے آپ کو جانتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے ہیں، اتنا تو ہے. آپ اپنے دوستوں کی مختلف کوالٹیز کو بھی پہچانتے ہیں. یہ دوست صاحب علم ہے، یہ دوست سخاوت والا ہے، سخی ہے، اگر ڈونیشن لینا ہے تو اس کے پاس جانا چاہیے، اس کے پاس جاؤ گے تو بخار بھی نہیں دے گا. اتنا تو کچھ چیزیں انسان پہچانتا ہے. پورا نہیں پہچانتا مگر کافی کچھ پہچانتا ہے. جب منزل آتی ہے بالاتر، تو اب اس کے بعد پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم کی یہ بہت مشہور حدیث ہے مگر بڑی کام کی حدیث ہے. ساری ہی حدیثیں کام کی ہیں مگر اس وقت موضوع سے بڑی متعلق ایک حدیث محسوس ہو رہی ہے کہ پیغمبر اکرم نے مولا کو مخاطب کر کے کہا کہ اے علی، اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا،
اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا. محدود عقلوں کے ساتھ ہم کیا پہچانیں گے خدا کو؟ اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا، یا میں نے پہچانا یا تم نے پہچانا. ما عرف اللہ الا انا و انتا. اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا، یا میں نے پہچانا یا تم نے پہچانا. اور پھر فرماتے ہیں اور اے علی، اللہ تو خالق ہے، مجھے کسی نے نہیں پہچانا، یا خدا نے پہچانا یا تم نے پہچانا. اور پھر اگلا جملہ بھی ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اور اے علی، تجھے بھی کسی نے نہیں پہچانا، یا خدا نے پہچانا یا میں نے پہچانا. کہ کسی نے نہیں پہچانا. اب یعنی اس کے بیک گراؤنڈ میں اور اس کے فور گراؤنڈ کے اندر یعنی کچھ باتیں بیک گراؤنڈ میں بھی ہیں اور کچھ اس کے بعد کی بھی ہیں. مثلا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جو آل محمد کے واقعاً عاشق، آل محمد سے قریب، انہوں نے اس کا ایک پریکٹیکل اپلیکیشن پیش کیا کہ جب مسجد نبوی سے باہر آ رہے تھے، کسی نے سوال کیا کہ اے سلمان، آپ مسجد سے تشریف لا رہے ہیں تو وہاں پر آپ نے کیا دیکھا؟ کون کون بیٹھا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے یا اللہ کے رسول تنہا ہے؟ تو سلمان فارسی نے کہا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا تھا جسے میں نہیں پہچانتا. جسے میں نہیں پہچانتا. اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے اتنی مجھے انفارمیشن دی کہ کوئی تو ہے مگر آپ پہچانتے نہیں. چلے گئے مسجد میں، اور مسجد میں جانے کے بعد دیکھا تو پیغمبر کے برابر میں امیر المومنین تشریف فرمائے. تو اب سلمان فارسی کی شکایت ہوئی کہ اللہ کے رسول آپ اتنا بڑھاتے ہیں، آپ اتنی تعریف کرتے ہیں سلمان کی، منا اہل البیت، یہ وہ ساری باتیں، اور ذرا دیکھیے یہ تو ان کا اسٹینڈرڈ اسٹیٹس ہے. اب پھر کہتا ہوں کہ الفاظ میرے، مطلب ان کا کہ علی کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں. تو اب پیغمبر اکرم نے کیا کیا؟ کہا کہ بلاؤ سلمان کو، جس کی شکایت ہے اسی کو پوچھا جائے کہ اس کا کیا مطلب تھا. یعنی یہ جو عام طور پر ہو جاتا ہے کہ اس کی شکایت ہے اور اپنے ہی طور پر پوری ایک عمارت تعمیر کر لی، کہا یہ نہیں، بلاؤ اسی کو کہ جس کی شکایت ہے اسی کے بارے میں اسی سے پوچھا جائے. سلمان فارسی کو کال کیا گیا اور جناب سلمان فارسی تشریف لائے. تو اب پیغمبر اکرم نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ شخص تمہارے بارے میں ایک شکایت کر رہا ہے. کہا کیا شکایت؟ کہا تمہاری میری باہر ملاقات ہوئی. کہا کیا ہوئی؟ میں نے تم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے، تم نے کہا کہ ہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے مگر میں نہیں جانتا. کہا میں اب بھی اپنے اسٹیٹمنٹ پر قائم ہوں، میں اب بھی اپنے اسٹیٹمنٹ پر قائم ہوں کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کون بیٹھا ہوا ہے. کہا تم علی کو نہیں جانتے؟ کہا میں کیسے جان سکتا ہوں جس کے بارے میں خود رسول نے کہا ہے کہ اللہ اور رسول کے سوا کوئی دوسرا علی کو نہیں پہچانتا. تو میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میں علی کو پہچانتا ہوں؟ تو آپ غور فرمائیے. اب یہ ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ ہمارے سامنے آتا ہے، جو کل میں نے آپ کے سامنے حدیث بھی پیش کی تھی کہ جو اپنے امام کو پہچان لے اس نے صراط مستقیم کو حاصل کر لیا. تو پہچانے کیسے؟ یا تو اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے. اور وہ مشہور حدیث بھی ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ. جو مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. برادران اہل سنت کے پاس بھی ان کی عقائد کی کتاب میں مگر موجود ہے یہ حدیث، اور ہمارے پاس بھی ہے. تو اب سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ جو مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو کیسے پہچانے؟ یہاں تو اعلان ہی ہے. اچھا دعا بھی ہے. حدیث کے مجموعوں کے اندر یہ دعا آئی ہے، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اے اللہ تو مجھے اپنی معرفت عطا کر. ہم تو پہلے اسٹیبلش کر کے گزرے ہیں کہ اللہ کی معرفت تو حاصل ہو ہی نہیں سکتی ہے، مگر دعا یہی ہے اللہم عرفنی نفسک، اے پروردگار تو اپنی معرفت نصیب کر. فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اس لیے کہ اگر تیرا عرفان حاصل نہ ہوا تو تیرے نبی اور رسول کا عرفان بھی حاصل نہیں ہو سکے گا. اللہم عرفنی رسولک، اور مالک تو اپنے رسول کا عرفان عطا کر. فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اس لیے کہ تیرے رسول کا عرفان حاصل نہ ہوا تو جو حجت زمانہ ہے اس کا عرفان بھی حاصل نہیں ہو سکے گا. اللہم عرفنی حجتک، اور اے پروردگار تو مجھے اپنی حجت کا عرفان بھی عطا کر.
اس لیے کہ انکا ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، اگر حجت زمانہ کا عرفان مجھے حاصل نہ ہوا تو میں دین میں گمراہ ہو جاؤں گا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو گمراہ ہے اس کا راستہ صراط مستقیم کا نہیں ہو سکتا۔ تو مالک میں گمراہ بھی نہیں ہونا چاہتا، تیری معرفت، تیرے رسول کی معرفت، حجت کی معرفت۔ اچھا اب عجیب معاملہ یہ ہے، معرفت ممکن نہیں ہے، امام کی معرفت ممکن نہیں ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں ممکن نہیں ہے۔ مطالبہ کیا ہے کہ اگر پہچانے بغیر، معرفت کے بغیر چلے گئے تو جاہلیت کی موت ہے۔ تو یہ ہم کس دوراہے پر ہیں؟ کیا کریں؟ ہاں کہیں تو ہاتھ کٹے، نہ کہیں تو ناک کٹے، کریں کیا؟ معرفت حاصل کرتے ہیں وہ ممکن نہیں ہے، اور معرفت حاصل نہ کریں تو جاہلیت کی موت مر جائے۔ خدا کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، نبی کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، علی کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ چلو نہیں ہوتی تو نہ ہو، کہ جاہلیت کی موت، گمراہی کی موت وہ بھی نہیں چاہیے، تو ہم کریں کیا؟ ہم کریں کیا؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر المومنین کا پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا، اس کے اندر مولا نے دین کا آغاز ہی یہ بیان کیا کہ اول الدین معرفتہ، کہ دین کا تو آغاز ہی یہ ہے کہ اللہ کی معرفت انسان کو حاصل ہو۔ اللہ کی معرفت ہی نہیں ہوگی تو وہ رسول کی تلاش میں کیوں جائے گا؟ یعنی پہلے یہ تو اسٹیبلش کرے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تک پہنچے گا تو رسول اللہ تک پہنچے گا، رسول اللہ تک پہنچے گا تو ولی اللہ تک پہنچے گا۔ سمجھ میں تو آتا ہے، مگر معرفت وہ تو ممکن نہیں ہے۔ جب ممکن نہیں ہے تو ہم کریں کیا؟ یہ ہے بنیادی سوال، اور اس کو سالو کیا ایک ایگزامپل کے ذریعے۔ طریقے تو بہت سے ہو سکتے ہیں، مگر ایک بہت ہی اچھی ایگزامپل جو علامہ سید علی نقی صاحب نے ارشاد فرمائی تھی، اور محفوظ ہے ان کے مجموعہ تقاریر کے اندر، کہ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، اگر آپ ایک سوئی کو سمندر کے اندر ڈالیں، اگر ایک سوئی، تھوڑا ہلکا سا ناکا ہوگا، چھوٹا سا سوراخ، اس کو اگر آپ سمندر میں ڈالیں تو کیا ہوگا؟ کیا پورا سمندر سمٹ کر اس سوراخ میں آ جائے گا؟ کہا کہ نہیں، پورا سمندر سمٹ کر اس سوراخ میں تو نہیں آئے گا، لیکن کیا وہ سوراخ خالی واپس آئے گا؟ کہ وہ خالی بھی واپس نہیں آئے گا۔ تو کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ جس کے اندر جتنا ظرف ہوگا سمندر اتنا ہی اسے عطا کر دے گا۔ پورا سمندر سمٹ کر نہیں آئے گا، مگر محروم بھی نہیں لوٹ آئے گا۔ کہ یہی معاملہ ہمارا، معصومین کا، خدا کا، رسول کا ہے، کہ ان کے فضائل کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاؤ، سب کے سب فضائل سمجھ میں نہیں آئیں گے، مگر جس میں جتنا ظرف ہوگا بقدر ظرف معصومین عطا ضرور کریں گے۔ یہ سخی کا دسترخوان ہے، محروم کسی کو نہیں لوٹایا جائے گا۔ حق معرفت کا وہ ادا نہیں ہو سکتا جو ابتدا سے جو بحث چل رہی ہے، حق شکر ادا نہیں ہو سکتا، حق کے تعریف پروردگار وہ ادا نہیں ہو سکتا، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا ہے۔ ورنہ ہم تو اتنے عاجز ہیں کہ بہت چھوٹے لیول پر، جہاں سے ہم نے بات شروع کی کہ جو بہت معمولی مخلوقات ہیں، ہم تو ان کی بھی پوری معلومات کہاں رکھتے ہیں؟ ان کے بارے میں بھی ہمیں جو معلوم ہے وہ بہت محدود ہے، بہت لیمیٹڈ ہماری نالج ہے۔ ہمارے معلومات مجہولات کے مقابلے میں بہت کم ہیں، مجہولات ہمارے زیادہ ہیں، معلومات ہمارے بہت کم ہیں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو یہاں پر بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ جب ایک انسان یہ دعا مانگتا ہے کہ مالک مجھے اپنی معرفت عطا کر، کیا مطلب؟ دیکھیے، ایک کافر، ایک مشرک، ایک دہریہ، آپ اس سے زمانے کے امام پر گفتگو نہیں کریں گے۔ آپ اس سے کیا گفتگو کریں گے زمانے کے امام پر؟ وہ کہے کہ بھئی زمانے کا امام تم کس کو کہتے ہو؟ ہم کہیں کہ 12ویں امام کو۔ کہا یہ 12واں امام، اس سے پہلے 11 گزرے ہوں گے؟ کہا کہ ہاں، مگر میں تو 11 کو بھی نہیں مانتا۔ تو پھر آپ کو پیچھے جانا پڑے گا۔ کہا مولا جو ہیں وہ پہلے امام ہیں۔ کہا میں تو امام ہی کو نہیں مانتا۔ کہا وہ رسول اللہ کے نائب ہیں۔ کہا میں تو رسول کو بھی نہیں مانتا۔ جب رسول کو بھی نہیں مانتا تو بھئی رسول کس کے تھے؟ اللہ کے۔ تو آپ کو یہاں سے شروع تو کرنا پڑے گا۔ یہ وہ چیز ہے جس کو امیر المومنین نے کہا کہ اول الدین معرفتہ، کہ دین اس کا نقطہ آغاز وہ کیا ہے؟ معرفت پروردگار، کہ اتنا تو سمجھو کہ تم نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا تو کوئی اور ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ وہ چیز کہ جو سورہ دہر کے آغاز میں ہمیں نظر آتی ہے۔ حل اتا
علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ دیکھیے قرآن کتنا انسان سے قریب ہو کر یہ سوال پیش کرتا ہے، کیا انسان پر کوئی ایسا وقت آیا تھا لم یکن شیئا مذکورا کہ جب وہ قابل ذکر شے بھی نہ تھا؟ کون انکار کر سکتا ہے؟ ہر ایک کے شناختی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے تاریخ ولادت، اس سن میں پیدا ہوئے، میں 1975 میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1975 سے پہلے نہیں تھے۔ کسی میں لکھا ہے 1950 میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1950 سے پہلے نہیں تھے۔ تو جب 1950 سے پہلے نہیں تھے تو وہ کون ہے کہ جس نے اس کو وجود کی نعمت عطا کی؟ قرآن کہتا ہے کہ بنیادی سوال کی طرف توجہ تو کرو۔ کیفا، سورہ بقرہ، کیفا تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ کنتم امواتن، تم تو کچھ بھی نہیں تھے، مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، اس کے بعد اسی نے یہ ارادہ کیا کہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور تمہیں اس کی بارگاہ میں پلٹایا جائے گا۔ تم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہو؟ یعنی بالکل ایک تعجب کے ساتھ، کیا خدا کا انکار ہو سکتا؟ افی اللہ شکن، آخر السماوات والارض، کہ اللہ میں بھی شک ہو سکتا ہے کہ جو آسمان اور زمین کا خالق ہے؟ تو اگر ایک انسان اگر یہاں پر آ جائے تو اب اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوگا کہ وہ خود اپنے آپ سے سوال کرے کہ ٹھیک ہے، پیدا میں نے اپنے آپ کو نہیں کیا، اس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور اب اگر وہ یہ سوال کرے کہ صاحب پھر خدا کو کس نے پیدا کیا، تو ایک بہت اچھی مثال، اسی کو دیکھ کر میں آگے کی طرف بڑھ جاؤں۔ یہ مثال علامہ طالب جوہری صاحب نے اپنی کتاب تفسیر کی احسن الحدیث میں اس کو نقل کیا ہے، اور بہت اچھی مثال ہے، یعنی نوجوان دوستوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ سمجھ میں آنے والی مثال۔ یہ دیکھیے آپ، تقریب ذہن جس کو کہتے ہیں کہ ذہن کو قریب لانے کے لیے مثال کو مثال کی حد تک ہی رکھیے گا، یعنی مثال کے اندر اگر منہ شگافیاں کی جائیں تو پھر تو بات واضح نہیں ہو پائے گی۔ ایک ہمارے یہاں مدارس کے اندر ایک محاورہ مشہور ہے کہ لا مناقشہ فی المثال، لیس من دابۃ الطلاب ان یناقش فی المثال، مثال میں مناقشہ نہیں ہوتا ہے، مثال سمجھنے کے لیے ہوتی ہے۔ یا سب کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ علامہ نے جو مثال دی وہ کیا ہے؟ وہ مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ بتائیے چائے کیوں میٹھی ہے؟ چائے کیوں میٹھی ہے؟ البتہ جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں ان سے معذرت کے ساتھ، چائے کیوں میٹھی ہے؟ وہ جواب، اس کے اندر شکر موجود ہے۔ اب اگلا سوال، شکر کیوں میٹھی ہے؟ کوئی جواب ہے اس کا؟ چائے کیوں میٹھی ہے؟ اس میں شکر موجود ہے۔ اذا انتہى الشیء الی ذاتہ فلا یعلل، جب اس کی ذات تک بات چلی جائے تو پھر اس کے بعد علتیں تلاش نہیں کی جاتی ہیں، جو خود ہی علت ہو اس کے بعد پھر علت تلاش نہیں کی جاتی۔ کہ چائے کیوں میٹھی ہے؟ اس لیے کہ اس میں شکر موجود ہے۔ بس شکر کیوں میٹھی ہے؟ شکر کی ذات کا تقاضا یہ ہے کہ وہ میٹھی ہو۔ اسی طرح سے ہر ایک کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ کسی کی مجال ہے کہ اللہ کو پیدا کر سکے؟ اس کی ذات ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی۔ جو کبھی بھی پیدا نہ کیا گیا ہو اس کے بارے میں یہ سوال محمل ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو برادران عزیز، گزارش یہ تھی کہ اب یہاں پر جب ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ ہاں واقعاً ہم خود سے پیدا نہیں ہوئے، کسی اور نے ہمیں پیدا کیا، پیدا کر کے اس نے چھوڑا بھی نہیں، رب العالمین وہ پال رہا ہے، مسلسل پال رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے تو ظاہر حساب بھی لے گا۔ منطقی بات ہے جو میں نے بار بار گزارش کی کہ آپ 5 درہم کسی کو دیتے ہیں تو حساب مانگنے کا اختیار رکھتے ہیں، تو وہ زندگی کی نعمت دے، حساب مانگنے کا حق نہیں رکھتا؟ حق تو رکھتا ہے، اور حساب مانگے گا یا تو وہ کہہ دیتا کہ میں حساب نہیں لوں گا، اس نے اعلان کر دیا کہ مالک یوم الدین، وہ حساب کتاب کا مالک بھی ہے، تمہارا جو محدود اختیار ہے وہ ختم ہو جائے گا قیامت کے میدان میں۔ یہ وہ منزل کہ جہاں پر بندہ غور و فکر کرتے ہوئے سوچتے سوچتے یہاں تک پہنچا اور بے اختیار اس نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ مالک عبادت صرف تیری ہونی چاہیے، اتنا تو سمجھ میں آ گیا، مدد بھی تو ہی کر دے کہ تیری عبادت کیسے ہو۔ تو اب اس کے لیے کیا چاہیے؟ کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ مالک سیدھا راستہ دکھا دے۔ راستے بہت سارے ہیں، ہمیں تو سیدھا راستہ چاہیے کہ جس سے ہم
تیری مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ ایک بڑا ویلڈ سوال کہ دیکھیے آپ قرآن مجید کو دیکھ ڈالیے، قرآن مجید کے اندر آپ کو راستے کی بحث ملے گی۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، اور بہت سے علماء اس بات کو لکھ چکے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، آپ کو قرآن مجید کے اندر راستے کی بحث ملے گی، منزل کی بحث نہیں ملے گی۔ امپورٹنٹ کیا ہے، راستہ یا منزل؟ دیکھیے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مثلا فرض کیجئے میں اپنے جہاں پر میرا قیام ہے وہاں سے اگر حسینیہ زہرا آنا چاہتا ہوں اور میں راستہ بھول گیا تو میں کب تک راستے کے بارے میں سوال کروں گا؟ فرض کیجئے میں خود ہی ڈرائیو کر رہا ہوں اور راستہ بھول گیا تو برادر عزیز کو فون کروں گا، انتظامیہ کو فون کروں گا، کیا کہوں گا؟ یہی کہ راستہ سمجھائیے، وہ کہیں رائٹ مڑیے، لیفٹ مڑیے، آگے جائیے، یہ کریں وہ کریں، یہاں تک کہ میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں گا۔ تو میرا ٹارگٹ کیا ہے اس راستے سے؟ کہ میں منزل تک پہنچ جاؤں۔ تو اصل میں کہیں تو ہمیں یہ ملنا چاہیے کہ مالک ہمیں راستہ دکھا تاکہ ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں، لیکن قرآن مجید کے اندر ہمیں راستے کی بحث نظر آتی ہے، منزل کی بحث نظر نہیں آتی ہے۔ تو کوئی منزل ہے کہ جس تک پہنچنا ہے اس راستے پر چل کر، یا کوئی منزل نہیں ہے؟ دیکھیے برادران عزیز، آپ کے بارے میں، میرے بارے میں تو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ ہم منزل سے دور ہوں، مگر کیا معصومین کے بارے میں بھی یہ گمان ہو سکتا ہے کہ وہ منزل سے دور ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر وہ بھی تو یہی آیت پڑھ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، تو منزل سے کیا وہ بھی دور ہیں؟ سارا مسئلہ یہ ہے کہ اس راستے میں اتنی وسعت موجود ہے کہ آگے بڑھتے رہنے کی گنجائش ہمیشہ موجود ہے۔ منزل ایز سچ کہیں ہے ہی نہیں۔ جب خدا کی آپ بات کریں کہ معرفت پروردگار، تو کیا اس کا کوئی اینڈ پوائنٹ ہے؟ جو ذات لامحدود ہو اس کی معرفت محدود کیسے ہو سکتی ہے؟ جب اس کی ذات لامحدود ہے اس کی معرفت بھی لامحدود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی راستے پر آگے چلتے رہنا ہے، بڑھتے رہنا ہے، بڑھتے رہنا ہے، بڑھتے رہنا ہے، اور ترقی کے زینے طے کرتے چلے جانا ہے۔ زندگی ختم ہو سکتی ہے، معرفت پروردگار کا سفر ختم نہیں ہو سکتا، ورنہ اس دعا کا مانگنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، یہ دعا محمل ہو جائے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ راستے ہی پر نہیں ہے، تو جو راستے پر نہیں ہے وہ تو راستے پر آئے، لیکن جو راستے پر آ گیا، اب جب وہ یہ دعا مانگتا ہے کہ مالک سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلسل اس راستے پر آگے بڑھتے چلے جانا چاہتا ہے۔ یہ راستہ خود منزل ہے، اس کی الگ سے کوئی منزل نہیں ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب جو اس میں سب سے آگے ہیں ان کے لیے یہ دعا مانگی جائے گی ان کے حوالے سے کہ مالک وہ راستہ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ہم پہلے نہیں ہیں اس دنیا میں، ہم سے پہلے بہت سے آ چکے ہیں۔ تو دعا جب تیری طرف سے تعلیم کردہ ہے تو وہ یقیناً موجود ہوں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم، مالک ان کا راستہ کہ جن پر تیری نعمت نازل ہوئی۔ اور یہ میں کل عرض کر چکا کہ نعمت عمومی نہیں، نعمت خصوصی، خاص نعمت ہدایت۔ سورہ مبارکہ نساء 4 سورہ ہے، اور اس کے اندر پروردگار عالم نے اس کے بعض مصادیق کا تعارف کروایا۔ من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فاولئک، تو یہ ہوں گے، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، انعم اللہ علیہم، کہ جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کیں۔ اور وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اچھا اب آپ غور فرمائیے، ان چاروں گروہوں کے اندر انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، محمد اور آل محمد آپ کو چاروں میں نظر آئیں گے، چاروں میں نظر آئیں گے۔ دیکھیے انبیاء، پیغمبر اکرم خود اس کے اندر موجود ہیں۔ صدیقین، اب آپ یعنی وہ معاشرے کے اندر جو مشہور ادھر ادھر کی چیزیں ہیں، شام اور دمشق کی ٹیکسٹائل میں ڈھلی ہوئی بہت ساری فیبریکیٹڈ 2 نمبر احادیث جو مینوفیکچرنگ کمپنی ان لمیٹڈ میں تیار ہوئی تھی، ان کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں بہت ساری پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ لمیٹڈ کمپنیوں میں تیار ہوتی ہیں،
کہ حدیث مینوفیکچرنگ کمپنی انلمیٹڈ. تو وہ تو ہماری بحث خارج ہے، اس پر کیا گفتگو کی جائے؟ وہاں پر تو من اکلا بسلا اکا فی المکہ وجبت لہ الجنہ، وہاں تو یہ بھی ہے کہ جس نے اکا کی پیاز مکہ میں کھائی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. تو وہ تو بہت کچھ مل جائے گا. وہاں باب مدینۃ العلم جہاں نظر آئے گا تو وہاں پر کھڑکیاں اور دوسری چیزیں بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گی. تو یہ تو اس کی تو کوئی کہاں تک اس کو انسان تلاش کرے اور ڈھونڈے اور اس کے اوپر نقد و بحث کرے. سنجیدہ گفتگو میں ان چیزوں کو کہاں تک دیکھا جائے. لیکن اگر آپ انصافاً دیکھیں تو یہ تو علی کی زبان سے سجدہ بھی ہے، اور حق بھی یہی ہے کہ مولا نے کہا کہ انا صدیق الاکبر والفاروق الاعظم، کہ اگر صدیق اکبر کوئی ہے تو میں ہوں، فاروق اعظم کوئی ہے تو میں ہوں. جسے بات بات پر نبوت میں شک ہو رہا ہو اس کی کیا مجال کہ اس کو فاروق کہا جا سکے. تو برادران عزیز، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کہ صدیقین، شہداء، صالحین، مولا صدیقین میں بھی ہیں، شہداء میں بھی ہیں، صالحین میں بھی ہیں. روایتیں بھی اس حوالے سے وافر موجود ہیں. نبی میں شامل نہیں ہیں. امیر المومنین کی ذات نبی میں شامل نہیں ہے، نبی نہیں ہے. اور پیغمبر اکرم نے واضح طور پر یہ کہا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ علی تمہاری نسبت مجھ سے وہی ہے کہ جو ہارون کی موسیٰ سے تھی. الا مگر فرق یہ ہے کہ انہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب واپس میں مدد لوں علامہ سید علی نقی صاحب کے ایک مکالمے سے جو حیدرآباد دکن کے نظام کے ساتھ ان کی ہوئی تھی، اور اس کو بھی محفوظ کیا گیا ہے، موجود ہے. تو علامہ سید علی نقی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک دفعہ نظام حیدرآباد نے سوال کیا، صاحب علم تھے، تفضیلی تھے بظاہر. تو انہوں نے سوال کیا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مولا کی جو ذات ہے، نبیوں والی ساری خوبیاں ان کے اندر موجود تھیں، یا تو نہ ہوتی، لیکن نبیوں والی ساری خوبیاں بلکہ اس سے بالاتر امیر المومنین میں نظر آ رہی ہیں وہ تمام خوبیاں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے ایسی خوبیوں والی شخصیت کے ہونے کے باوجود نبوت کے سلسلے کو بند کر دیا، جبکہ ایک شخصیت ایسی موجود تھی؟ علامہ سید علی نقی فرماتے ہیں بہت اصرار کے ساتھ وہ جبکہ ایک شخصیت ایسی موجود تھی، جبکہ ایک شخصیت ایسی موجود تھی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ پروردگار نے ان کی نبوت کا اعلان نہیں کیا؟ وہ علامہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اس حوالے سے کبھی غور نہیں کیا تھا، مگر جتنا زیادہ وہ اصرار کر رہے تھے مجھے سوچنے کا وقت مل رہا تھا. بار بار وہ کہہ رہے تھے جبکہ یہ شخصیت ایسی موجود ہے، جبکہ ایک ایسی شخصیت موجود ہے. تو اس دوران میں نے غور کیا اور ایک بات مجھے سمجھ میں آئی اور میں نے ان کے ساتھ شیئر کی. پھر کہہ رہا ہوں کہ الفاظ میرے، مطلب ان کا. اور کیا کہ دیکھیے، عہدہ ہمیشہ اس لیے نہیں ہوتا ہے، اگر اس کو وائنڈ اپ کر دیا گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ان صفات کی حامل کوئی شخصیت موجود نہیں ہے، بلکہ کئی مرتبہ عہدہ اس لیے بھی سمیٹ دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے کہ اس عہدے کی ضرورت باقی نہیں ہوتی ہے. بہت توجہ کیجئے گا، واقعا نقطہ بہت خوب ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت باقی، وہ عہدہ بہت محترم، مگر اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی، لہٰذا اس عہدے کو ختم کر دیا گیا. اب مثال میں اپنی بیان کر دوں آپ کی خدمت میں. ہاتھ کا پنکھا بہت کام کا ہوا کرتا تھا، مگر کیا واقعاً ایئر کنڈیشن کے زمانے میں اس ہاتھ کے پنکھے کی کوئی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، پنکھے بھی موجود ہیں. خیر یہاں پہ تو وہ والے پنکھے بھی نظر نہیں آ رہے، ان کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایئر کنڈیشن اتنا اچھا کام کر رہا ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ سیلنگ فین جو بالکل بکواس بیکار ہو گیا، اس کی کوئی ضرورت نہیں؟ آپ کہیں گے کہ نہیں، جب تک اس کی ضرورت تھی اس کو رکھا گیا، جب ضرورت ختم ہو گئی تو اس کو ہٹا دیا گیا. اس کا احترام اپنی جگہ پر، مگر اب اس کی ضرورت باقی نہیں ہے. جنگ کا زمانہ ہو، مثلاً جنگ کا زمانہ نہ بھی ہو، سیلاب ہو، طوفان ہو، کچھ بھی ہو، قدرتی آفتیں آ جاتی ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں بستیاں بسائی جاتی ہیں، ٹینٹ سٹیز آباد کر دی جاتی ہیں. پاکستان کے اندر تو یہ ہم نے بہت دیکھا کہ وہاں پر بھی خیمہ بستیاں آباد کر دی گئیں. اب یہ خیمہ بستیاں کب تک ہیں؟ کہ جب تک وہ پناہ گزین متاثرین وہاں پر ہیں اس وقت تک خیمہ بستیوں کی ضرورت ہے، اور جب متاثرین اپنے اپنے گھروں کو شفٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر ان خیموں کی ضرورت
باقی نہیں رہے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کپڑوں میں اب طاقت نہیں ہے کہ وہ خیمے کا روپ دھار سکیں، ہیں کپڑے موجود ہیں، مگر ان کو خیمہ نہیں بنایا جائے گا، انہیں کسی اور کام میں استعمال کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد علامہ فرماتے ہیں کہ غور کریں کہ نبی کا مطلب کیا ہے۔ نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا، رسول کا مطلب کیا ہے؟ مثلاً پیغام دینے والا۔ جب تک ایک خبر بھی باقی ہے نبی کی ضرورت باقی ہے۔ جب تمام خبریں مکمل ہو جائیں گی تو اب نبی کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ ممکن ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو کہ جو اس صلاحیت کا ہو، مگر اب ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو نبی بنایا جائے، اس لیے کہ خبریں ساری پہنچائی جا چکی۔ جب تک پیغام باقی ہوگا پیغام بر کی ضرورت ہوگی۔ جب پیغام ختم ہو گیا اس کے بعد پیغام بر نہیں بنایا جائے گا۔ مگر امام کسے کہتے ہیں؟ اس راہبر کو کہتے ہیں کہ جو راستے میں چلنے والے کو گائیڈ کرتا رہے۔ جب تک راستہ موجود ہے چلنے والے موجود ہیں، اور امام اور رہبر کی ضرورت اسی طرح سے باقی رہے گی۔ تو یہ بات واقعاً سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نہیں ہے۔ ہاں، پیغمبر اکرم خود ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کہنا اس ذات کا کہ جو نبی بھی ہو، رسول بھی ہو، امام بھی ہو۔ جب ہم کہتے ہیں کہ 12 امام تو ہماری مراد کیا ہوتی کہ پیغمبر کے بعد 12 امام، ورنہ وہ ذات کا نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امام بھی ہے، وہ ہر اعتبار سے معصومین میں سب سے اوپر ہیں، ان سے تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ جن کے لیے خود مولا کہیں کہ انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کا غلام ہوں، تو واقعاً ان کا تو مرتبہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن پیغمبر کے بعد کب 12 امام؟ اچھا، اب برادران عزیز ایک اور رخ سے بھی اس کو ذرا دیکھیے۔ انبیاء میں ترک اولا کا امکان ہے۔ انبیاء میں، پھر کہہ رہا ہوں آخری نبی کی بات نہیں کر رہا، انبیاء میں ترک اولا کا امکان موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے سامنے کیس محترم، کیا کہنا، جلیل القدر شخصیت، نبی، نبوت کے عہدے پر فائز، تو معمولی شخصیت کا نام تو نہیں ہے، اور ان کو باقاعدہ پروردگار عالم نے نبوت کا تاج، خلافت کا تاج پہنایا ہے۔ اور اب جناب آدم علیہ السلام کس لیے؟ کہ زمین کے لیے، زمین کے لیے خلیفہ بنایا گیا۔ کیا یہ شخص گناہ کر سکتا ہے؟ گناہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر جب کہا گیا لا تقربا ھذہ الشجرہ فتکونا من الظالمین، خبردار اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یہ کہا گیا۔ اور آدم علیہ السلام قصہ مختصر کرتے ہوئے اس درخت کے پاس چلے گئے۔ تو اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جناب آدم علیہ السلام اگر گناہ نہیں کر سکتے تو یہ گناہ ہو کیسے گیا؟ پھر اس کے بعد معصوم کیسے ہیں؟ اس کے اوپر بھی بہت اچھی بحثیں کی گئی ہیں کہ فرمائیے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کہاں کے لیے بنائے گئے تھے؟ کہا زمین کے لیے۔ تو اب اگر انہوں نے یہ گناہ کیا ہے تو گناہ کے بعد ہونا کیا چاہیے؟ بھئی آپ سسپینڈ کر دیں، آپ نے نبی بنایا، آپ سسپینڈ کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ کوئی انسپیکٹر ہو، ڈی ایس پی ہو، ایس ایس پی ہو، جو بھی ہو، اگر آپ اس کو کسی غلطی کا مرتکب پاتے ہیں اور آپ اس کو سزا دینا چاہیں گے تو آپ سسپینڈ کر دیں گے نا۔ اگر آپ نے اناؤنس کیا ہوا ہو کوئی پروموشن تو آپ اس پروموشن کو اسے نہیں دیں گے، یہی آپ کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں کے لیے بنائے گئے تھے؟ زمین کے لیے۔ سزا کے طور پر ہو کیا رہا ہے؟ اے بے تو نیچے اترو، زمین پر جاؤ۔ تو اگر کوئی سوال کرے کہ مالک آدم علیہ السلام اگر انہوں نے گناہ کیا ہے تو ان کو زمین پر تو نہیں بھیجنا چاہیے، ان کو تو سسپینڈ ہونا چاہیے، تو پروردگار کی طرف سے جواب یہی آئے گا کہ ہم نے کب کہا کہ انہوں نے گناہ کیا ہے؟ یہ تمہاری خطا ہے کہ تم ترک اولا اور گناہ کے فرق کو محسوس نہیں کر پا رہے۔ گناہ کرنا اور ہوتا ہے، ترک اولا اور ہوتا ہے، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ کیا فرق ہے؟ فرق کیا ہے؟ دیکھیے برادران عزیز، ایک جملہ محاورہ بہت مشہور ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ابرار کی حسنات ہوتی ہیں، نیکیاں ہوتی ہیں، مگر جو مقربین ہیں، جن کا مرتبہ بالاتر ہے، ان کے لیے وہی چیز سیئہ بن جاتی ہے۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور مثال، آپ کے سامنے ایک تیسری کلاس کا بچہ آیا اور اس نے ایک پیج رائٹنگ آپ کو دکھائی،
آپ نے اس کو لکھ کر دیا ویری گڈ، بہت اچھے. اس کے بعد ایک 10ویں کلاس کا بچہ آیا اور اس نے ویسی ہی رائٹنگ آپ کو دکھائی، تو آپ نے اس کو لکھ کر دیا کہ بیٹا بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہ کیوں کیا آپ نے؟ اگر وہ اعتراض کرے آپ پر کہ صاحب یہ کیا کیا آپ نے؟ ابھی تیسری کلاس والے نے ایسی رائٹنگ آپ کو دکھائی تھی تو آپ نے اس کو لکھ کر دیا ویری گڈ، اور مجھے آپ لکھ کر دے رہے ہیں کہ بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. کہا کہ ہاں بیٹا اس میں بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے، اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. کہا کیوں؟ کہ یہ بھی تو دیکھو وہ تیسری کلاس کا ہے، تم میٹرک کے ہو. تیسری کلاس میں اگر یہ پرفارمنس ہو تو ویری گڈ لکھا جائے گا، اور اگر میٹرک کا بچہ یہ 10th کلاس کا اگر بچہ ایسی پرفارمنس دے گا تو اس کو لکھا جائے گا یو نیڈ ٹو ورک ویری ہارڈ، کہ تمہیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. اس کو کہتے ہیں ترک اولا، کہ جب مرتبہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ایکسپیکٹیشن بھی زیادہ ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ گناہ ہو، مگر گناہ سے ہٹ کر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی توقع کی جاتی ہے. اگر میں ایک عام مومن کی تعریف یہ کروں کہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، 5 نمازیں ڈیلی، فجر کی نماز بھی قضا نہیں ہوتی ہے، اچھی بات ہے، یہ تعریف معقول ہے. لیکن اگر میں آپ کے سامنے کسی مرجے کا تعارف اس طرح سے کرواؤں کہ ان کی فجر کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ حافظ بشیر نجفی، ان کی فجر کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، تو جو اس طرح سے تعارف کروا رہا ہے شاید وہ خود تمسخر کا نشانہ بن جائے گا. کیا آپ مرجے کا تعارف یہ کروا رہے ہیں کہ فجر کی نماز ان سے کبھی قضا نہیں ہوئی؟ نماز شب کا تذکرہ کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے، ورنہ فجر کی نماز کا وہ تو مرجے کی قضا ہونی نہیں چاہیے. ایک عام مومن کا اگر تعارف اس طرح سے کروایا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن مرجے کی جب بات ہو، مجتہد کی جب بات ہو تو نماز شب کی آپ بات کریں. ایک عام مومن کے لیے میں یہ کہوں کہ مثلاً ماہ رمضان کے روزے پورے رکھتے ہیں تو کچھ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن میں کہوں کہ یہ بہت صاحب تقویٰ ہیں، بہت بلند مجتہد ہیں، بہت بڑے عارف ہیں، ماہ رمضان کے روزے پورے رکھتے ہیں، ایک بھی قضا نہیں ہوتا ہے، تو آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ یہ کوئی تعارف ہے؟ رجب کے روزوں کی بات کریں، شعبان کے روزوں کی بات کریں تو کوئی بات ہے. اگر ایک عام مومن کا میں تعارف کرواؤں کہ حج واجب ہوا تھا اور انہوں نے حج کیا، شاید یہ اچھی بات سمجھی جائے، اس کے تعارف میں صحیح ہے. لیکن اگر کسی بلند مرتبہ شخصیت کی بات کی جائے تو بھئی حج کے ساتھ اب کربلا کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے، نجف کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے، معصومین کے عتبات عالیہ کا تذکرہ ہونا چاہیے، اور بار بار تذکرہ ہونا چاہیے کہ اتنی مرتبہ یہ گئے اور انہوں نے حج کیا اور زیارتیں کی، اور یہ کہ تو کچھ سمجھ میں آتی ہے بات. بالکل یہی بات کہ جہاں تک معصومین کا معاملہ ہے، آدم علیہ السلام کا معاملہ ہے، انبیاء کا معاملہ ہے، ان سے توقعات بھی زیادہ ہے. نبی کے کیس میں ترک اولا ممکن ہے، ترک اولا ممکن ہے، گناہ ممکن نہیں ہے. اچھا دیکھیں برادران عزیز، یہ جو الفاظ پروردگار عالم نے استعمال کیے ہیں، لا تقربا ھذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا، وہ درخت کون سا تھا؟ ہے نا بہت ساری تعبیرات کہ اس کا درخت تھا اور اس کا درخت تھا، ہوگا، مگر مثلا عیون اخبار الرضا، تفسیر میزان، اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا. یہ ہو سکتا ہے میرے بعض نوجوان دوستوں کے لیے نئی بات ہو کہ لا تقربا ھذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا. وہ درخت کون سا ہے؟ روایتوں کے اندر ہے کہ یہ علم آل محمد اور فضائل اہل بیت کا درخت تھا کہ جس کے قریب جانے سے روکا گیا تھا. اے آدم تمہارا اپنا مرتبہ اور مقام ہے مگر اس کے قریب مت جانا. لا تقربا ھذہ الشجرہ فتکون من الظالمین، یعنی تمہارا مرتبہ الگ ہے، اس مرتبے کے قریب جانے کی کوشش مت کرنا. علم آل محمد، فضائل آل محمد، فضائل اہل بیت کا اس میں اور تم میں فاصلہ ہے، اس کے قریب جانے کی کوشش مت کرنا. اور ظاہر ہے کہ جناب آدم علیہ السلام یہ ترک اولا ہوا، جس کے نتیجے میں حضرت آدم علیہ السلام، ممکن ہے اگر یہ ترک اولا نہ ہوا ہوتا تو کچھ دن اور جنت میں رہ لیتے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنت کے ICU سے زمین میں جلدی آنا پڑ گیا، بس اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں ہے. وہ انٹینسو کیئر یونٹ جو جنت کا تھا اس سے جلدی آنا پڑ گیا. تو اب یہ تو ایک بات ہوئی، فتکون من الظالمین، ظالم کا لفظ استعمال کیا. اگر تم اس کے قریب گئے تو ظلم ہو جائے گا، پھر بھی یہ گناہ نہیں ہے. دیکھیں برادران عزیز، یہ گلاس، ظلم کا مطلب کیا ہے؟ ظلم کا مطلب یہ ہے کہ چیز کو اس کے مقام پر نہ رکھنا.
عدل کا مطلب کیا ہے؟ اس کے مقام پر رکھ دینا۔ اچھا آپ انصاف سے بتائیے، کیا برادر عزیز نے بہت محبت فرمائی کیونکہ کھانسی سے محسوس ہو رہی تھی، وہ گلاس پانی کا لے آئے، مگر کیا انصاف سے بتائیے یہ جگہ گلاس رکھنے کی ہے؟ آپ سوچئے، تب تک میں ذرا درود بھیجئے، میں تب تک تو اب کیا یہ جگہ گلاس رکھنے کی ہے کہ خطیب بھی ڈسٹرب ہو جائے کہ پتہ نہیں ابھی گرے گا ابھی گرے گا ابھی گرے گا؟ ہے تو نہیں، ہے تو ان کی محبت کہ انہوں نے پیش کیا، ورنہ کھانسی بہت آ رہی تھی اس وقت، وہ بھی جگہ نہیں ہے۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ ظلم ہو گیا تو ظلم تو ہوا، مگر کیا یہ گناہ والا ظلم ہوا؟ یہ گناہ والا ظلم نہیں ہوا، مگر ظلم تو ہوا۔ اگر کچھ بھی ذرا سا بھی ڈسپلیس ہو گیا تو وہ ظلم تو ہے، لیکن گناہ والا ظلم وہ ایک بالاتر ظلم ہے۔ وہ کیا ہے کہ مثلا آپ تیزاب لا کر یہاں پر رکھ دیں تو بہت بڑا ظلم ہو جائے گا، تو بہت بڑا ظلم ہو جائے گا۔ اگر وہ ہو جائے تو واقعی گناہ والا ظلم ہو جائے گا، لیکن یہ گناہ والا ظلم نہیں ہے۔ ہاں ایک ظلم تو ہو گیا لیکن گناہ نہیں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو ترک اولا کیا اس کو بھی ظلم شمار کیا جائے گا، مگر گناہ والا ظلم نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور آیت سنیے تاکہ مقام امامت سمجھ میں آئے کہ حضرت ابراہیم اسی سورہ بقرہ میں یہ بھی ہے لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، اور اب ایک دوسری آیت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیس کے حوالے سے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار عالم نے ان کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے 100% کامیابی حاصل کی، 100%، نبی بن چکے ہیں، رسول بن چکے ہیں، خلیل ہو چکے ہیں، اور اب اس کے بعد امتحان ہو رہا ہے، اور اس امتحان میں 100% کامیابی حاصل، فَأَتَمَّهُنَّ، اور اب خدا کیا کہتا ہے؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما، اے ابراہیم میں تمہیں 100% کامیابی کے بعد اب میں تمہیں انسانوں کے لیے امام بناتا ہوں، امام بناتا ہوں 100% کامیابی کے بعد۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ 100% کامیابی کا مطلب کیا ہے کہ اس لیول کا بھی ظلم نہیں ہو سکتا کہ جو آدم علیہ السلام نے کیا تھا، جس کو گناہ نہ کہا جائے مگر ترک اولا کہا جائے کہ وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہی بات آگے وضاحت کی گئی کہ جب ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہ اے پروردگار یہ عہدہ امامت میری نسل میں میری ذریت میں بھی آگے جائے گا، تو خدا نے قاعدہ دیا کہ لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ امامت ظالموں کو نہیں ملے گا، جو پکے عادل ہوں گے انہی کو یہ عہدہ ملے گا۔ اب نسل ابراہیم میں وہ 12 امام وہ ہیں کہ جن سے گناہ تو بہت دور کی بات ہے ترک اولا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ غور فرمائیے، پیغمبر اکرم تو ان سب سے بالا تر، کوئی شک ہی نہیں ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام ہو گئے تو پیغمبر اکرم تو اس میں بطریق اولا یقیناً شامل ہیں، مگر پیغمبر کے بعد وہ نسل ابراہیم میں یہ 12 وہ ہیں کہ جو واقعاً ہر اعتبار سے ہر قسم کے رجس و نجاست سے دور ہیں، جو ارادہ پروردگار ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور اب واقعاً شرافت نفس علی ابن ابی طالب کہ آپ غور فرمائیے کہ ضربت لگی ہے، کل ہم یہاں پہنچے تھے، یعنی ہم مولا کو کیا پہچان سکیں گے جس نے ابن ملجم سے بھی یہ سوال کیا کہ کیا میں تیرا برا امام تھا؟ عجیب ہے، واقعاً ضربت لگی ہے۔ امیر المومنین نے بے اختیار یہ کہا ہے بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ جو اذیتیں برداشت کیں، جو مصائب سہے، جو مصیبتیں برداشت کیں، ان سب کے بعد کہ آج میں کامیاب ہو گیا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد عجیب ہے، یعنی آپ جانتے ہیں کہ امام حسن امام حسین حکم مولا تھا، اے بیٹا حسن اے بیٹا حسین آج مسجد میں تم نہیں آؤ گے، میں جاؤں گا تم بعد میں آنا، ابھی نہیں، اپنے اپنے حجروں میں جاؤ۔ حکم مولا سے مجبور ہو کر امام حسن امام حسین دونوں اپنے حجرے میں تھے۔ اور جب اس کے بعد یہ صدائیں بلند ہوئی ہیں، ایک تو امیر المومنین کی ندا تھی،
اور ایک جبریل کی ندا تھی. جبریل کے بھی تو استاد ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ جبریل کی ندا سنائی دی کہ تحدمت واللہ ارکان الہدا وانتمست آلام التقا وانفصمت العروۃ الوثقی. یہ خدا کی قسم ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے. وانتمست آلام التقا، تقوی کے نشان مٹ گئے. وانفصمت العروۃ الوثقی، وہ مضبوط رسی پروردگار وہ منقطع ہو گئی. قتل ابن ام المصطفیٰ، جبریل پکار رہے ہیں. ابن ام مصطفیٰ قتل کر دیے گئے، وسیع مجتبیٰ قتل کر دیے گئے. قتلہ اشقل اشقیاء، شقی ترین شخص نے مرتضیٰ کو قتل کر دیا. یہ صدا گونجی ہے. اور اب اس کے بعد جب واقعاً زلزلے کی کیفیت ہے، زمین میں بھونچال آ چکا ہے، حسن مجتبیٰ بھی بڑھ رہے ہیں مسجد کی طرف، حسین بھی بڑھ رہے ہیں مسجد کی طرف، زینب ام کلثوم بھی پریشان ہے کہ ہائے میرے بابا پر کیا گزری، ہائے میرے بابا کی کیا کیفیت ہو گئی. مگر اب اس وقت امیر المومنین نے جیسے ہی اپنے بیٹے کو دیکھا، میرا بیٹا حسن آ گیا، تو فوراً اگلا حکم کیا ہے؟ بیٹا پہلے نماز کو مکمل کرواؤ. بیٹا پہلے نماز کو مکمل کرواؤ. امیر المومنین نے امام حسن کے برابر میں بیٹھ کر نماز پڑھی ہے. اور حسن مجتبیٰ نے، واقعاً حسن مجتبیٰ کو ہمارا سلام ہو کہ باپ زخمی برابر میں ہے، اور اس موقع پر بھی نماز کی بھرپور رعایت کر کے دکھایا کہ دیکھو نماز کو اس طرح سے قائم کیا جاتا ہے، نماز کو اس طرح سے اقامہ دیا جاتا ہے. نماز مکمل ہوئی اور اب مولا کیا کر رہے ہیں؟ مٹی اٹھا کر اپنے زخمی سر میں ڈالتے جاتے ہیں اور قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی میں پلٹائیں گے اور اسی سے واپس اٹھایا جائے گا. اور اس کے بعد سجدے میں سر رکھا. ابھی امیر المومنین سجدے میں زخمی سر رکھ کر ایک دعا پڑھتے ہیں، پروردگار کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے پروردگار، جب قیامت کا دن ہو، انبیاء، مرسلین، ملائکہ سب موجود ہوں، تب تو گواہی دینا کہ علی نے تیری عبادت میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی. علی نے تیری عبادت میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کی. امیر المومنین سر اٹھاتے ہیں. حسن مجتبیٰ سوال کرتے ہیں کہ بابا آپ کا قاتل کہاں ہے؟ بیٹا کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ابھی اس دروازے سے ابن ملجم کو لایا جائے گا. ابن ملجم کو لایا گیا اس طرح سے کہ لوگ اس پر تھوک بھی رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسے پارا پارا کر دیں. اور ایسے میں امیر المومنین سوال کرتے ہیں اے ابن ملجم، کیا میں تیرا برا امام تھا؟ کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی؟ باقاعدہ ابن ملجم سے کہلوایا. ابن ملجم نے کہا کہ نہیں، آپ نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی زیادتی نہیں کی، مگر میں خود جہنم کا حقدار بن گیا اور حقدار بننا چاہتا تھا. آپ ظاہر ہے کہ ایسے کو نہیں بچا سکتے. یہ ابن ملجم کی گواہی ہے خود اپنے خلاف اور امیر المومنین کے حق میں. اور اب اس کے بعد مولا حسن مجتبیٰ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے بیٹا حسن، ذرا دیکھو یہ ابن ملجم کی رسیاں کتنی سختی کے ساتھ باندھی گئی ہیں، ذرا انہیں ڈھیلا کرو. اے بیٹا اپنے دشمن کے ساتھ بھی نرمی کا سلوک کرنا. دیکھو اس کے کھانے کا خیال رکھنا، دیکھو اس کے پانی کا خیال رکھنا. اے مولا آپ کتنے کریم ہیں. مگر اسی کوفہ میں 40 ہجری میں آج ابن ملجم کا اتنا خیال ہے کہ جو آپ کا قاتل ہے، مگر جب آپ کی بیٹیاں زینب ام کلثوم اور آپ کا پوتا سید سجاد، جب اس کے گلے میں توق ہوگا، جب ایک رسی میں کئی گلے ہوں گے، تو اس وقت کوئی یہ کہنے والا نہیں ہوگا کہ ارے یہ علی و زہرا کی بیٹیاں ہیں، یہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں ہیں، یہ نبی کی نواسیاں ہیں. ارے کوئی ان کی رسیوں کو ڈھیلا تو کرے، مگر کوئی وہاں پر ایسا مظاہرہ کرنے والا نہیں ہوگا. تازیانے لگانے والے موجود ہوں گے، کوڑے مارنے والے موجود ہوں گے، مگر کوئی نرمی کا سلوک کرنے والا موجود نہیں ہوگا. علی نے کہا میرے لیے کوئی غلیم لے کر آئے. امیر المومنین خود چل کر واپس گھر تک نہیں آ سکتے تھے. کہا میرے لیے غلیم لایا جائے، ایک کمبل لایا جائے کہ جس میں علی کو رکھ کر اٹھایا جائے گا. ابھی علی کی شہادت نہیں ہوئی ہے، مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شہادت سے پہلے گویا علی کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، علی کا گویا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے. اور بعض علماء اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ 3 ہی تو جنازے ہیں جو تاریخ آل محمد میں اس طرح سے غلیم میں اٹھائے گئے. یہ علی کا جنازہ ہے اور ایک جنازہ 7ویں امام موسی کاظم کا، کہ جن کے
جنازے کو غلیب میں ڈال کر بغداد کے پل پر لا کر رکھ دیا گیا، اور ایک آخری جنازہ حسن کے لال قاسم کا کہ جو ٹکڑوں میں اس طرح سے تقسیم ہو چکا تھا کہ حسین اٹھا نہ سکے، ابا کی دامن کو غلیم کی طرح بچھایا اور اس میں ٹکڑوں کو سمیٹ کر لے کر آئے۔ عزیزو کچھ جملے اور سن لیجئے۔ امیر المومنین کو اٹھا کر لایا جا رہا تھا اور ابھی صبح کا اندھیرا تھا، سورج پوری طرح طلوع نہیں ہوا تھا۔ اس موقع پر امیر المومنین بعض قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر جیسے ہی اجالا نظر آیا فوراً امیر المومنین نے کہا کہ اے صبح تو گواہی دینا کہ کبھی تو نے علی کا انتظار نہیں کیا، ہمیشہ علی نے تیرا انتظار کیا ہے۔ تو نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں پایا، کبھی تو نے نیند کے عالم میں علی کو نہیں پایا۔ علی اللہ کی عبادت میں اس طرح سے مشغول رہا، اس طرح سے مصروف رہا، اور اب جب جناب ام کلثوم کا گھر قریب آیا ہے جہاں علی کو پہنچانا ہے، علی کی منزل ہے، امیر المومنین نے کہا اے بیٹا حسن ذرا مجھے غلیم سے اتار تو دینا۔ کہا بابا آپ بہت زخمی ہیں، بابا آپ بہت زخمی ہیں، آپ اس طرح سے اتر نہیں سکتے۔ کہا کہ نہیں، میری بچیوں نے مجھے اپنے پیروں پر جاتے ہوئے دیکھا، اگر مجھے غلیم میں دیکھیں گی برداشت نہ کر سکیں گی، میں نہیں چاہتا کہ میری بچیوں کا دل اور زیادہ دکھی ہو۔ اور پھر کہتے ہیں اے بیٹا حسن یہ آس پاس کون ہے؟ کہا بابا آپ کے چاہنے والے ہیں، کہا ان کو میرا سلام دو اور ان سے کہو کہ خدا حافظ، تمہارا بہت شکریہ۔ کہا کہ بابا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مولا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، ذرا سنو، گھر سے میری بچیوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے، میں پسند نہیں کرتا کہ زینب و ام کلثوم کی آواز بھی نامحرموں کے کانوں تک پہنچے۔ اے مولا آج یہ چاہنے والے ہیں، آواز کا پردہ شریعت میں نہیں ہے، مگر بیویوں کے مقام کی وجہ سے آپ پسند نہیں کرتے کہ آواز بھی نامحرموں تک پہنچے، مگر آ کر دیکھیے 61 ہجری کا کوفہ، اجالا ہے، دوپہر ہے، اور یہ زینب و ام کلثوم کے سروں پر چادر بھی نہیں ہے، بے مکرہ و چادر، کبھی بازاروں اور درباروں کے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ باراللہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، مولا کائنات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، مالک حاضرین کی جملہ حاجتوں کو پورا فرما، آل محمد کے چاہنے والوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، مالک ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آوان و انصار میں شمار فرما۔